السلام علیکم۔ کہانی گھر میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی کا نام ہے کانٹوں بھری سیج۔ اس وقت دوپہر کے 3 بج چکے تھے اور آصفہ اسکول سے اب تک نہیں لوٹی تھی۔ جہاں آرا دروازے کے سینکڑوں چکر لگا چکی تھی لیکن آصفہ کا دور دور تک پتہ نہ تھا، جبکہ اس سے چھوٹی صفیہ کو اسکول سے آئے 2 گھنٹے سے اوپر ہو چکے تھے۔ جہاں آرا کے بار بار سوال کا صفیہ کے پاس ایک ہی جواب تھا، اماں آپ بھی اپنی دوستوں کے ساتھ آتی ہیں اور میں الگ، اب مجھے کیا پتہ آپ ہی کہاں گئی ہے۔ صفیہ اور آصفہ ایک ہی اسکول میں پڑھتی تھیں، لیکن صفیہ پرائمری سیکشن میں تھی اور آصفہ سیکنڈری سیکشن میں تھی۔ میٹرک کی طالبہ تھی، پڑھائی تو کیا خاک کرتی، بس اسکول ایک تفریح تھی اس کے لیے۔ نہ جانے میٹرک تک بھی کیسے کھینچ تان کر پہنچ پائی تھی، اور اس کی اماں بھی کون سا اس کو اعلیٰ تعلیم دلوانا چاہتی تھیں کہ ہانڈی چولہا ہی کرنا ہے تو پڑھائی کا کیا فائدہ۔ اب یہ انہیں کون سمجھاتا کہ پڑھائی الگ چیز ہے اور ہانڈی چولہا ایک الگ۔ اس وقت بھی جہاں آرا پریشانی میں نہ جانے کیا کیا بڑبڑا رہی تھی۔ ارے آگ لگے ایسی پڑھائی کو، اس موئی پڑھائی کے بہانے آزادی مل گئی ہے ان لڑکیوں کو۔ مجھے بتائے بنا جانے کس سہیلی کے گھر چلی گئی ہے آ جائے ذرا، کم بخت، آگ لگا دوں گی اس کے بستے کو۔ بہت ہو گئی پڑھائی وڑھائی۔ آصفہ ان لڑکیوں میں سے تھی جن کی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی پڑھ نکل آتے ہیں اور وہ خود کو کسی فلم کی ہیروئن سمجھنے لگتی ہیں، اور سامنے نظر آنے والا ہر لڑکا ان کا ہیرو ہوتا ہے۔ آصفہ نے بھی جیسے ہی میٹرک کلاس میں قدم رکھا اس کے پر پرزے نکل آئے، وہ خود کو اپسرا سمجھنے لگی۔ صبح اسکول جاتے وقت خوب بناؤ سنگھار کرتی، فیئر اینڈ لولی، پاؤڈر، کاجل خوب تھوپ کر اپنی سانولی رنگت کو چھپانے کی کوشش کرتی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اسکول کے راستے میں اس کے کئی ہیرو راستے میں اس کے لیے آنکھیں فرش راہ کیے بیٹھے ہوں گے۔ وہ بھی خوب پکی ہو چکی تھی، نظروں کا جواب نظروں سے، مسکراہٹ کا جواب مسکراہٹ سے دیتی۔ یوں تو اس کے کئی ہیرو تھے، لیکن نکر والا کالا تو نوید تو اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا تھا۔ وہ اسکول جاتی یا ٹیوشن، وہ ہمیشہ کونے پر ہی ملتا اور آصفہ کو دیکھتے ہی دانتوں کی نمائش ضروری سمجھتا۔ شروع میں آصفہ نے اتنا نوٹس نہیں لیا، وہ تو ایک دن اس کی سہیلی زرینہ نے اس کی توجہ اس کی طرف مبذول کروائی۔ زرینہ آصفہ کے پڑوس میں رہتی تھی، وہ دونوں ساتھ اسکول اور ٹیوشن آتی جاتی تھیں، اسی لیے زرینہ کی تیز نظروں سے نوید کی چھچوری نظریں چھپی نہ رہ سکیں۔ اس نے آصفہ سے کہا، تو نے کچھ نوٹس کیا ہے؟ کیا؟ آصفہ نے حیرت سے پوچھا۔ تیرے ایک عاشق میں اضافہ ہو گیا ہے، زرینہ نے چھچورے انداز میں کہا۔ اچھا، تجھے سب معلوم ہے؟ کون ہے وہ؟ آصفہ کے لہجے میں اشتیاق تھا۔ سامنے دیکھ، زرینہ نے کہا تو آصفہ نے سامنے نظریں اٹھائیں۔ نوید اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نظریں ملتے ہی نوید نے آج دانتوں کی نمائش کے ساتھ ساتھ سلام بھی جھاڑ دیا۔ اپنے حسن کی اتنی پذیرائی پر آصفہ کا دل باغ باغ ہو گیا اور وہ مسکراتی ہوئی نظریں جھکا کر اس کے قریب سے گزرتی چلی گئی۔ پیچھے سے نوید کی ہائے بھی سننے کو ملی۔ اگلے دن آصفہ کی حوصلہ افزائی کا نتیجہ یہ نکلا کہ نوید دیکھ کچھ اور شیر ہو گیا اور اس نے آصفہ کے قریب سے گزرتے ہوئے اس کے ہاتھ میں ایک مڑا توڑا کاغذ تھما دیا۔ آصفہ کا دل اچھل کے حلق میں آ گیا، لیکن اس نے خود کو سنبھال لیا۔ کاغذ کا یہ پرزہ زرینہ کی نظروں سے نہ چھپا رہ سکا۔ زرینہ نے آصفہ کے لرزتے ہاتھوں سے وہ خط جھپٹ لیا اور بولی، ٹیوشن جانے سے پہلے میرے گھر آ جانا، وہیں مل کر دیکھیں گے اس خط کو۔ اور یہ کہہ کر جھپاک سے اپنے گھر میں گھس گئی اور آصفہ اپنے گھر آ گئی۔ ٹیوشن 4 بجے جانا ہوتا ہے، لیکن آصفہ سے وقت ہی نہیں کٹ رہا تھا۔ جیسے تیسے 3:30 بجے اور آصفہ نے بیگ سنبھالا۔ اماں نے جلدی جانے کا سبب پوچھا تو کہا آج کام بہت ہے، جلدی جانا ہے۔ اماں چپ ہو گئیں اور آصفہ روانہ ہو گئی۔ زرینہ اس کی منتظر تھی، جلدی سے ہاتھ پکڑ کر پیچھے والے کمرے میں لے گئی اور خط اسے تھما دیا۔ آصفہ نے لرزتے ہاتھوں سے خط کھولا۔ انتہائی غلیظ اردو میں لکھی تھی،
کیونکہ نوید نے بھی مڈل نہ جانے کیسے پڑھا تھا۔ اس تھوڑی سی تعلیم سے اس نے شعور کے بجائے عاشقی معشوقی کے گر ہی سیکھے تھے۔ لکھا تھا، پیاری آصفہ، جب سے تمہیں دیکھا ہے میں تو تمہارا دیوانہ ہو گیا ہوں، دل و جان سے تم پر فدا ہوں، دیکھو میرا دل نہ توڑنا، مجھے ہاں میں ہی جواب دینا ورنہ میں مر جاؤں گا، تمہارا نوید۔ یہ پڑھنے کی دیر تھی کہ آصفہ صاحبہ بھی کالے نوید کو دل دے بیٹھیں، یہ سوچے بغیر کہ نوید نکما نکھٹو ہے، سارے دن نکڑ پر بیٹھ کر آتی جاتی لڑکیوں کو چھیڑتا ہے۔ اب یہ الگ بات کہ آصفہ فوراً اس کے دام میں آ گئی اور زرینہ سے بولی، ہائے اللہ، اب میں کیا کروں، کیا جواب دوں اسے؟ زرینہ میں کون سی عقل تھی جو اچھا مشورہ دیتی؟ کرنا کیا ہے، جواب دے دے، وہ بیچارے کو تو دیکھا نہیں کیسے وہ تیرا دیوانہ ہو گیا ہے، تیرے انکار پر کہیں مرمرا ہی نہ جائے۔ ہائے، سچا پیار کرنے والے نصیب والوں کو ہی ملتے ہیں، تو بڑی خوش قسمت ہے زرینہ۔ زرینہ کی باتوں نے آصفہ کو آسمانوں کی سیر کروا دی اور پھر یہ سلسلہ چل نکلا۔ کبھی پارک میں، کبھی باہر ملاقاتیں ہونے لگیں۔ نوید تو تھا ہی ہوس کا مارا اور آصفہ سے بھی یہی چاہتا تھا، اور اس نے اس معاملے میں ذرا دیر نہیں لگائی، کیونکہ لڑکی جب اپنی عزت خود داؤ پر لگانے کو تلی ہو تو سامنے ہر کوئی شکاری ہوتا ہے۔ آصفہ نے بھی نہ اپنی عزت و حرمت کا پاس کیا، نہ ہی ماں باپ اور بہن بھائی کا، وہ تو بس اپنے نفس کا ہی مانتی چلی گئی اور نوید کی ہر بات پیار کے جھانسے میں مانتی چلی گئی۔ لیکن جب ان ملاقاتوں نے اپنا رنگ دکھانا شروع کیا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے نوید سے شادی کا مطالبہ کر دیا، لیکن نوید شادی کی پوزیشن میں ہی نہیں تھا۔ ظاہر ہے اس کے پاس تھا ہی کیا جس کی بنیاد پر وہ شادی کرتا؟ خالی ہاتھ پیر وہ اگر اپنے گھر میں شادی کی بات کرتا تو اس کے بڑے دو بھائی اسے مار مار کر گھر سے نکال دیتے۔ میں تم سے ابھی شادی تو نہیں کر سکتا ہوں، لیکن ہم گھر سے بھاگ کر شادی کر سکتے ہیں۔ میرے گھر والوں نے اگر تمہیں رکھ لیا تو ٹھیک، ورنہ کچھ انتظام کر لیں گے۔ آصفہ کے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچا تھا سوائے اس کے کہ بات ماننے اس کی، کیونکہ ساری کشتیاں تو اس نے اپنے ہاتھوں سے جلا دی تھیں۔ زرینہ نے مشورہ کیا تو اس نے بھی اسے بھاگنے کا مشورہ دیا اور اگلے ہی دن اس نے اس پر عمل کر ڈالا۔ اسکول سے نوید کے ساتھ چلی گئی۔ اس نے اپنی زندگی کے بارے میں کچھ بھی نہ سوچا اور آنکھوں دیکھی مکھی نگل لی۔ کورٹ میرج کر کے وہ شام تک ادھر ادھر گھومتے رہے۔ نوید دوست کی بائک لایا تھا، اب وہ اپنے گھر جانے کی ہمت کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا گھر پر اس کے ساتھ کیا ہوگا، بہرحال گھر تو جانا تھا۔ آصفہ کو لے کر گھر چل پڑا۔ گھر جا کر ایک طوفان برپا ہو گیا۔ ان دونوں کا منتظر تھا ایک طوفان۔ پہلے اماں ابا نے بے بھاؤ کی سنائی، پھر بڑے بھائی کام سے لوٹ آئے اور انہوں نے یہ سب صورتحال دیکھی تو نوید کو چپلوں سے خوب مارا۔ آصفہ چپ چاپ کانپتی رہی، اسے بھی مغلظات سننے کو ملیں۔ بالآخر نوید کی منت سماجت پر اور کام کرنے کی شرط پر اسے آصفہ کو گھر میں رہنے کی اجازت مل گئی۔ گھر کیا تھا، دو کمرے اور اسٹور پر مشتمل کوٹھری تھی۔ ظاہر ہے اسٹور میں ہی نوید اور اس کا ٹھکانہ بن گیا۔ گھر والوں کو مفت کی ملازمہ مل گئی تھی اور ان کے نکھٹو بیٹے کی مفت میں شادی بھی ہو گئی تھی۔ اور کیا چاہیے تھا؟ رات تک آصفہ کی اماں کو بھی خبر ہوگی، وہ بھی آ گئیں۔ آصفہ کو لان تان کی اور مارا بھی، لیکن آصفہ چپ چاپ سہتی رہی، مار بھی کھائی اور سب کے طعنے بھی سنے، کیونکہ وہ جان گئی تھی کہ اس نے کانٹوں بھری راہ کا انتخاب کیا ہے۔ اب اسے ساری زندگی یہی سب سہنا پڑے گا، سب کے کام کرنے پڑیں گے، بے مول ملازمہ بن کے۔